السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ موت کے وقت آپ ایمان کی جس درجے پر ہوں گے اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، آپ سے متاثر ہو کر باقی لوگ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر عطا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ انصاف کرنا اس وقت ممکن ہے جب دل میں خدا کا خوف ہو۔ اس وقت سے ڈرو جب عمل نامہ ہاتھ میں ہوگا اور توبہ کی ساری در بند ہوگی۔ دشمن اس وقت طاقتور ہو جاتا ہے جب دوست آپ کے ساتھ چھوڑ جائے۔ اگر ہم سفر ہم مزاج نہ ہو تو سفر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آنکھیں سب کو دیکھتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود کو دیکھنے کے لیے ضمیر کی آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ محنت اور کوشش سے اپنے نصیب کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے انہیں ماریوں کی شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان سے محبت مٹ جانے والی ہے، اللہ سے محبت کرو، یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اپنی حیثیت سے زیادہ کی خواہش کرنا حرص ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خواہش کرنا میانہ روئی ہے۔ غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو نیند سے پہلے تک ہوتا ہے۔ مرنے کا خوف اس سے نہیں ہوتا ہے جس نے زندگی میں اچھا کام کیے ہو۔ غم اور پریشانی میں اللہ سے مدد مانگو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک رزق محنت کرنے سے ملتا ہے لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بے حساب دے۔ مطالعہ انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے اور قوت فیصلے میں مدد کرتا ہے۔ مایوسی انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو شخص والدین کی پرورش اور قربانیوں کی قدر نہیں کرتا وہ خدا کی نعمتوں کو بھی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کا انصاف ہر انسان کے لیے برابر ہے۔ سکون اور خوشی دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دولت مند لوگ زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ اگر بیج کو مناسب ماحول اور خوراک ملے، ہر بیج سے ایک نیا زندگی ممکن ہے۔ جب ایک در بند ہو جائے تو دوسرا کھل جاتا ہے، اس لیے کبھی امید نہ ہارے۔ دنیا کی عجائبات میں سب سے بڑا عجوبہ انسانی آنکھ ہے۔ موقع ملنے کے باوجود برائی نہ کرنا نیکی ہے۔ اگر صاحب حیثیت شخص لوگوں کی مدد میں مصروف ہو تو اس کی یہ مرتبہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ بڑی بڑی باتیں نہ کرو کیونکہ کائنات کی ذرہ ذرہ اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ ایسی دعا نہ کرو جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ کبھی بھی بادشاہت کی دعا نہ کرو کیونکہ اگر تمہاری بادشاہت میں کوئی ظلم یا ناانصافی ہوئی تو تمہیں جواب دو گے۔ جس کو کامل یقین ہو کہ رزق دینے والے ذات اللہ کے ہے تو پھر وہ رزق کے پیچھے نہیں بلکہ اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ حلال رزق جو آسانی سے حاصل ہو جائے اسے رزق کریم کہتے ہیں۔ شادی دولت کی نہیں نصیب کی محتاج ہے۔ من پسند چیز کو کھو جانا یا ناپسندیدہ چیز کا ملنا خوف ہے۔ جن کے لیے آپ کی موت غم کی باعث ہوگی انہیں زندگی میں کوئی خوشی ضرور دے کر جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر خطرناک چیز آپ کے لیے خطرناک ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری توقعات پر پوری اترے لیکن ہم خود ان کی خواہشات کا احترام نہیں کرتے۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین سے بدتمیزی نہ کرے اور والدین کو چاہیے کہ اولاد سے خفا نہ ہو۔
باوضو ہو کر سونا بھی ایک عبادت ہے۔ بے بسی میں بہایا ہوا آنسو اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ دنیا کی دھوکے کی شکوہ نہ کرے، کوشش کرے کہ آپ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اللہ کی نظر میں وہ زیادہ معتبر ہے جو حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے۔ جب آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر اصلاح کے لیے مخلص دوست میسر نہ ہو تو اپنی ضمیر کی آواز سنو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کی تعلیم دی ہے۔ اے اللہ، ہمیں وہ زندگی نصیب فرما جس میں تو ہم سے راضی ہو جائے، جس مصور سے پیار ہو لیکن اس کی بنائی گئی تصاویر سے نفرت ہو تو اس کی بات پر یقین نہ کرو۔ تخلیقی صلاحیت و تنہائی میں نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے ایماندار لوگوں کو اہم اور اونچے عہدوں پر فائز کرے۔ اللہ سے محبت کا عملی ثبوت اللہ کے حکامات کی پیروی کرنے میں ہے۔ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا نیکی ہے۔ مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو صحیح بات پر آپ کے ساتھ دے اور غلط بات پر آپ کو منع کرے۔